یا رحمت للعالمین یا رحمت للعالمین یا رحمت للعالمین. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رب اشرح لي صدري ويسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. معزز سامعین، سیرت انسائکلوپیڈیا اللؤلؤ مکنون جسے دارالاسلام ریسرچ سینٹر نے شائع کیا ہے اور یہ 11 جلدوں پر مشتمل ہے، اور اس کے ساتھ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جسے محترم دکتور علی محمد سلابی صاحب نے لکھا ہے، اور یہ 3 جلدوں پر مشتمل ہے. ہادی عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت سے ماخوذ عصر حاضر کے تقاضوں سے ہم آہنگ دروس و عبر اور فوائد و ثمرات لیے آپ کے سامنے میں اسے پیش کرنے کی سعادت حاصل کروں گی. الحمدللہ نحمدہ و نستعینہ و نستغفرہ و نعوذ باللہ من شرور انفسنا و من سیئات اعمالنا من یہدہ اللہ فلا مضل لہ وَمَن يُضْلِلْ فَلَا هَادِيَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَن لَّا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ. معزز سامعین، حلف الفضول یہ 20واں ہمارا سبق ہوگا، جس میں ہم یہ دیکھیں گے کہ حلف الفضول کیا تھا اور یہ کیسے ہوا اور اس کے نتائج کیا تھے، کیونکہ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کا ایک بہت اہم واقعہ ہے. عرب کے دیگر علاقوں کی طرح مکہ میں بھی قبائلی نظام کار فرما تھا. قبائلی نظام میں عموماً جس کی لاٹھی اس کی بھینس کا قانون چلتا تھا. عرب میں جس کی پشت پر مضبوط قبیلہ ہوتا اسے تو اپنا حق مل جاتا تھا، مگر جسے کسی قبیلے کی حمایت حاصل نہ ہوتی یا اس کا قبیلہ کمزور ہوتا، وہ اپنا حق لینے کا تصور بھی نہیں کر سکتا تھا. خصوصاً پردیسیوں کا تو کوئی پرسان حال ہی نہیں تھا. ایسے کمزور لوگوں پر صریحاً ظلم و ستم کے در پہ واقعات رونما ہوئے تو منصف مزاج اور سلیم الفطرت اشخاص اپنے ضمیر کی سرزنش کو گوارا نہ کر سکے. وہ مظلوموں کی حمایت میں اٹھ کھڑے ہوئے. ان کی طرف سے داد رسی کی کوششیں ایک تحریک کی شکل اختیار کر گئیں جو بالآخر حلف الفضول پر جمع ہوئیں. حلف الفضول حرب فجار کے 4 ماہ بعد طے پایا. حرب فجار شعبان میں ہوئی تھی، جبکہ حلف الفضول ذی القعدہ میں ہوا. یہ بعثت سے 20 سال پہلے کا واقعہ ہے. اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر مبارک تقریباً 20 سال تھی. اس معاہدے کی وجہ تسمیہ کیا تھی؟ اب ہم دیکھتے ہیں کہ اس کی وجہ کیا تھی. امام ابن قطیہ کہتے ہیں کہ قریش سے پہلے بنو جرہم نے مظلوموں کی حمایت کے لیے ایک انجمن بنائی تھی. اس کام میں 3 افراد پیش تھے: فضل بن فضالہ، فضل بن وداع اور فضیل بن حارث. بعض ان ناموں میں اختلاف بھی کرتے ہوئے کہتے ہیں ان کے نام فضیل بن شراع، فضل بن وداع اور فضل بن قضاء تھے. ان سب کے نام میں فضل کا مادہ مشترک تھا. اسی اشتراک کی وجہ سے اس واقعے کو حلف الفضول کا نام دیا گیا تھا. قریش نے جب اسی سے ملتا جلتا معاہدہ کیا تو اس کا نام بھی حلف الفضول رکھ دیا.
اس کی یہ توجہ بھی بیان کی گئی ہے کہ قریش نے اس معاہدہ کا نام حلف الفضول اس لیے رکھا کہ وہ ایک فضیلت والے کام میں شامل ہوئے تھے۔ اس معاہدے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی شریک ہوئے تھے۔ ماضی کی جات سبھی کو عزیز ہوتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی اپنے عہد ماضی کے اس شریفانہ کارنامے کو بڑی مسرت سے یاد فرماتے تھے۔ ایک دن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، لقد شہدت فی دار عبداللہ ابن جدعانہ حلفا لو دویت بہ فی الاسلام لا جدت تحالفوا ان ترد الفضول علی اہلہا وَأَلَّا یَعُزَّ ظَالِمٌ مظلوما۔ میں عبداللہ بن جدعان کے گھر پر ایک معاہدے میں شریک ہوا، اگر اب دور اسلام میں بھی مجھے اس کی بنا پر پکارا جائے تو میں لبیک کہوں گا۔ اس معاہدے کے تحت سبھی نے یہ حلف اٹھایا تھا جس کا کوئی حق کسی کے پاس ہوگا وہ حقدار کو لوٹا دیا جائے گا اور کوئی ظالم کسی مظلوم پر غالب نہیں آئے گا۔ اس معاہدے کو حلف مطیبین بھی کہتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، شہدت حلف المطیبین مع عمومتی وانا غلام فما احب ان لی حمر النعام وانی انقص۔ میں اپنے چچاؤں کے ساتھ حلف مطیبین کی تقریب میں گیا تھا۔ یہ میرے لڑکپن کا زمانہ تھا۔ مجھے کوئی سرخ اونٹوں کا ریوڑ بھی دے تو میں وہ عہد توڑنا گوارا نہیں کروں گا۔ بہقی کی روایت میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ما شہدت حلفا قریش الا حلف المطیبین۔ میں حلف مطیبین کے سوا قریش کی کسی معاہدے میں شریک نہیں ہوا۔ امام بقی نے اس حدیث کی وضاحت کرتے ہوئے لکھا ہے کہ چند سیرت نگاروں نے کہا ہے اس عہد سے مراد وہ معاہدہ ہے جو عموماً حلف الفضول کے نام سے معروف ہے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اصل حلف مطیبین کا دور نہیں پایا۔ مطیبین اور احلاف کی وجہ تسمیہ کیا تھی؟ قصی کی وفات کے بعد قریشی قبائل کا آپس میں اختلاف ہو گیا۔ اس کے نتیجے میں قریش کے دو فریق ایک دوسرے کے مد مقابل آ گئے۔ پہلا فریق عبد المناف اور ان کے حلیفوں اور دوسرا فریق بنو عبد الدار اور ان کے حلیفوں پر مشتمل تھا۔ بنو عبد المناف خوشبو سے بھرا ہوا ایک بڑا پیالہ کعبہ میں لائے۔ انہوں نے اپنے ہاتھ خوشبو میں ڈال کر حلف اٹھایا، پھر بطور تاکید اپنے معطر ہاتھ کعبہ سے مس کیے۔ عربی زبان میں خوشبو کو طیب کہتے ہیں۔ چنانچہ بنو عبد المناف، ہاشم، امیہ، زہرہ اور مخزوم اور ان کی اولاد مطیبین کے لقب سے مشہور ہوئے۔ دوسری طرف بنو عبد الدار اور ان کے حلیف قبائل نے بھی کعبہ میں یہ حلف اٹھایا کہ ہم ایک دوسرے کا ساتھ چھوڑیں گے، نہ ہم میں سے کوئی اپنے کسی حلیف کو دشمن کے حوالے کرے گا۔ یہ لوگ احلاف کہلائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جس معاہدے میں شرکت فرمائی وہ مطیبین ہی کے افراد کے درمیان تھا، اس لیے آپ نے بجا طور پر حلف مطیبین کہا۔ اس معاہدے کو بنو جرہم کے دور کے حلف الفضول کے نام سے موسوم کرنے کے بجائے آپ نے اسے صحیح نام سے موسوم فرمایا۔ یہ مطیبین ہی کا ایک نیا معاہدہ تھا۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ یہ معاہدہ کس طرح ہوا۔ زبید قبیلے کا ایک آدمی اپنا تجارتی سامان لے کر مکہ مکرمہ آیا۔ عامر بن وائل سہمی نے اس سے وہ سامان خرید لیا۔ عاص بن وائل بہت بڑا سردار تھا۔ اپنی سرداری کے ذوم میں اس نے اس غریب تاجر کی رقم دبا لی۔ وہ شخص اس صریح ظلم کی شکایت لے کر احلاف کے قبائل عبد الدار، مخزوم، جمع، سہم اور عدی بن کعب کے پاس گیا اور ان سے عاص بن وائل سہمی سے رقم دلوانے کے لیے مدد طلب کی۔ انہوں نے نہ صرف اس بیچارے کی کوئی مدد نہیں کی بلکہ اسے ڈانٹ ڈپٹ بھی کی۔ اس تکلیف دہ صورتحال سے یہ غریب تاجر بہت مایوس اور دکھی ہوا۔ چاروں ناچار وہ طلوع آفتاب کے وقت جبل ابو قبیس پر چڑھ گیا۔ اس وقت قریش کے لوگ کعبہ کے ارد گرد اپنی مجلسوں میں بیٹھے ہوئے تھے۔ اس شخص نے بڑی ہی رقت اور بلند آوازگی سے یہ اشعار پڑھے، یا آل فہر لا مسلوم بے ضاعتہ بے بطنی مکہ نانی
الداء والنفر ومحرم اشعات لم يقضي عمرته یا للرجال وبین الحجر والحجر ان الحرام لمن تمت کرامته ولا حرام لصوب الفاجر الغدر۔ اے آل فہر قریشیو، اس مظلوم کی مدد کرو جس کا تجارتی مال وادی مکہ میں چھین لیا گیا۔ وہ جہاں غریب الوطن ہے، اپنے عزیز و اقارب سے دور ہے، اس نے احرام باندھ رکھا ہے، پورا گندہ سر ہے، اس نے ابھی عمرہ بھی پورا نہیں کیا۔ اے حجر اسود اور حجر حتیم کے مابین تشریف فرما لوگو، میری مدد کرو۔ عزت و حرمت صرف اس شخص کی ہے جس کے کام اچھے ہیں۔ دھوکے باز اور بدکار عاص بن وائل کی چادر کی کوئی عزت نہیں ہے۔ یہ دردناک فریاد سن کر زبیر بن عبد المطلب فوراً اٹھ کھڑے ہوئے اور کہنے لگے، کیا اس مظلوم کو بے یار و مددگار چھوڑا جا سکتا ہے؟ اس پر ہاشم، زہرہ اور تیم بن مرہ عبداللہ بن جدحان کے گھر اکٹھے ہوئے۔ انہوں نے آپس میں عہد کیا کہ ہم مظلوم کی مدد کے لیے متحد اور یکجان رہیں گے جہاں تک کہ ظالم مظلوم کا حق ادا کر دے۔ ہم اس معاہدے پر اس وقت تک قائم رہیں گے جب تک سمندر میں پانی کی ایک بوند اور شبیر و ہرا کے پہاڑوں کا ثبات باقی ہے۔ مزید برآں ہم روزمرہ کے معاملات میں بھی ایک دوسرے کی ڈھارس بندھائیں گے۔ حلف الفضول کا اجتماع کوئی معمولی واقعہ نہ تھا۔ اس دور جاہلیت میں یہ تصور ہی بڑا عجیب تھا کہ ایک طاقتور ظالم سے کسی بے یار و مددگار مظلوم کا نقصان پورا کرایا جائے یا اس کا حق دلایا جائے۔ اس وقت حالت یہ تھی کہ اگر کوئی مظلوم کسی طاقتور قبیلے کا فرد ہوتا یا اس کا قبیلہ انتقام لینے کے لیے سر دھڑ کی بازی لگانے کو تیار ہو جاتا، تب وہ ظالم سے اپنا حق لے سکتا تھا، ورنہ اس کا حق تلف ہو جاتا تھا۔ اس طرح اس مقتول کا خون بھی رائے گاں چلا جاتا تھا جس کا قبیلہ طاقتور نہ ہوتا یا وہ سر دھڑ کی بازی لگانے پر تل نہ جاتا۔ کوئی کمزور حقدار حق تلفی کرنے والے ظالم سے اپنا حق لینے کا تصور ہی نہیں کر سکتا تھا۔ وہ لوگ اس ناانصافی کو ایک فطری بات سمجھتے تھے کہ طاقتور ظالم سے اپنا حق وصول نہیں کیا جا سکتا۔ اس فضا میں حلف الفضول ایسا مینار نور بن گیا جس کی روشنی میں مظلوم کی داد رسی کے لیے اجتماعی قدم اٹھانا شرف و سعادت سمجھا جانے لگا، اور اس دور کے بہت سے مظلوم اس معاہدے کے زیر اثر اپنا حق پانے میں کامیاب ہو گئے۔ حلف الفضول کے مفید اثرات و نتائج بھی آئے۔ قاسم بن ثابت نے بیان کیا ہے کہ خثعم قبیلے کا ایک شخص حج یا عمرہ ادا کرنے آیا، اس کے ساتھ اس کی حسین و جمیل بیٹی بھی تھی۔ عبیہ بن حجاج سہمی نے اسے اغوا کر کے غائب کر دیا۔ شعمئی فریاد کرنے لگا کہ مجھے اس شخص کے ظلم سے کون بچائے گا؟ کسی نے اسے کہا کہ حلف الفضول کا حوالہ دے کر مدد طلب کرو، تمہاری داد رسی ضرور ہوگی۔ اس نے حلف الفضول کا حوالہ دے کر فریاد کی تو ہر طرف سے لوگ مسلح ہو کر اس کی مدد کے لیے پہنچ گئے۔ انہوں نے پوچھا، بتاؤ کیا معاملہ ہے؟ اس نے بتایا، عبیہ بن حجاج نے میری بیٹی کو اغوا کر کے اپنے گھر میں بند کر دیا ہے، میری بیٹی کو اس کے چنگل سے چھڑایا جائے۔ وہ سب اس کے ساتھ چل دیے۔ عبیہ کے دروازے پر دستک دی، عبیہ کے دروازے پر دستک دی، وہ باہر نکلا تو ان لوگوں نے کہا، اس کی بیٹی فوراً اس کے حوالے کر دو، تمہیں پتہ نہیں کہ ہم کون ہیں اور ہم نے کس بات پر معاہدہ کر رکھا ہے؟ وہ کہنے لگا، میں اسے واپس کر دوں گا، بس ایک رات اسے میرے پاس رہنے دو۔ لوگوں نے کہا، واللہ ہم تمہیں ایک لمحے کی بھی اجازت نہیں دیں گے۔ مجبوراً نبویہ کو لوگوں کے اجتماعی مطالبے کے آگے سر تسلیم خم کرنا پڑا اور اس نے مغویہ کو رہا کر دیا۔ عبداللہ بن جدحان ایک ملا جلا کردار ہے۔ حلف الفضول میں مرکزی کردار عبداللہ بن جدحان کا تھا۔ اسی کے گھر میں یہ معاہدہ ہوا۔ عبداللہ بن جدحان بن عمرو بن کعب بن سعد بن تیم رشتے میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا چچا لگتا تھا۔ اس کا نسب حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے عمرو بن کعب پر جا ملتا ہے۔ اس کا شمار زمانہ جاہلیت کے ان لوگوں میں ہوتا تھا جو لوگوں کو کھانا کھلانے اور امداد فراہم کرنے میں پیش رہتے تھے۔ ابتدا
میں عبداللہ بن جدعان ایک کنگال اور بدچلن آدمی تھا اور گناہ کے کاموں میں اکثر ملوث رہنا اس کی فطرت تھی۔ اس کی اخلاقی پستی اور شرارتوں سے لوگ تنگ آ گئے تھے۔ اس کے خاندان اور قبیلے والے بھی اسے نفرت کی نگاہ سے دیکھتے تھے، حتیٰ کہ اس کا باپ بھی اس سے نفرت کرتا تھا۔ گھر، خاندان اور قبیلے کی نفرت بری نگاہوں کی تاب نہ لا کر ایک دن وہ مکہ کی گھاٹیوں کی طرف نکل گیا۔ اس کی نظر پہاڑ کی ایک کھو پر پڑی۔ اس نے سوچا ممکن ہے اس کے اندر کوئی موذی جانور ہو جو مجھے موت کے گھاٹ اتار دے۔ چنانچہ وہ جانے بوجھے اس کھاٹے کی طرف چل دیا تاکہ اپنے آپ کو موت کے منہ میں دے دے اور خاندان اور قبیلے کی طرف سے جس نفرت کا اسے سامنا کرنا پڑ رہا ہے اس سے ہمیشہ کے لیے نجات پا جائے۔ وہ غار کے قریب پہنچا تو اسے ایک اژدہا نظر آیا، لگتا تھا جیسے وہ اسی کی طرف لپکنے والا ہے۔ یہ دیکھ کر وہ کسی خطرے کی پرواہ کیے بغیر اژدھے کی طرف بڑھنے لگا۔ وہ اژدھے کے قریب پہنچا تو اس نے دیکھا کہ وہ تو سونے کا بنا ہوا ہے اور اس کی آنکھوں میں یاقوت چمک رہے ہیں۔ وہ غار کے اندر داخل ہوا۔ غار میں قبیلہ جرہم کے بادشاہوں کی چند قبریں تھیں۔ ایک قبر حارث بن مزاز کی بھی تھی جو طویل مدت پہلے غائب ہو گیا تھا اور کسی کو معلوم نہیں تھا کہ وہ کہاں گیا، اسے آسمان نے اچک لیا یا زمین کھا گئی۔ عبداللہ بن جدعان کو ان قبروں کے سرحانے سونے کی ایک تختی ملی۔ اس پر ان بادشاہوں کی تاریخ و فائدہ اور ان کی حکومت کی مدت کی تفصیل درج تھی۔ اس کے ساتھ ساتھ ان کی قبروں کے پاس ہیرے، جواہرات اور سونے چاندی کا ڈھیر بھی لگا ہوا تھا۔ عبداللہ بن جدعان نے غار کے اندر جی بھر کے ہیرے جواہرات سمیٹے، پہچان کے لیے غار کے منہ پر نشان لگایا اور واپس چلا آیا۔ جب وہ لوٹ کر اپنی قوم کے پاس آیا تو سب کو دولت سے خوب نوازا۔ اس عمل کی وجہ سے سب لوگ اسے محبوب جاننے لگے اور اسے اپنا سردار تسلیم کر لیا۔ عبداللہ بن جدعان ان لوگوں کو کھانا کھلاتا تھا اور جب ان کے پاس دولت ختم ہو جاتی تھی تو غار میں جا کر حسب خواہش ہیرے، جواہرات اور سونا چاندی نکال کر لاتا تھا۔ وہ لوگوں کو کھجوریں اور ستو کھلاتا اور دودھ پلاتا تھا۔ عبداللہ بن جدعان نے ملک شام کی طرف 2000 اونٹ بھیجے۔ ان پر گیہوں، شہد اور گھی لاد کر مکہ لایا گیا۔ پھر اس نے ایک منادی مقرر کر دیا، وہ روزانہ رات کو خانہ کعبہ کی چھت پر چڑھ کر لوگوں کے لیے عام دعوت کا اعلان کرے۔ چنانچہ ہر رات منادی کرنے والا یہ اعلان کرتا، لوگو عبداللہ بن جدعان کی دیگ کی طرف آؤ۔ ابن جدعان کی دعوت طعام والی دیگ اتنی اونچی اور اتنی بڑی تھی کہ اونٹ سوار سواری پر بیٹھے بیٹھے ہی اس میں سے کھانا نکال کر کھا لیتا تھا۔ ایک مرتبہ ایک حادثہ ہوا، ایک بچہ اس میں گر کر غرق ہو گیا۔ ایک حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، لقد کنت استظل بظل جفدۃ عبداللہ بن جدعان سقط امیہ۔ میں آنکھیں چندھانے والی شدید گرمی میں عبداللہ بن جدعان کی دیگ کی چھاؤں تلے سایہ حاصل کرتا تھا۔ ایمان کے بغیر فیاضی بیکار ہے۔ عبداللہ بن جدعان اس قدر فیاضی اور ہر خاص و عام کو کھانا کھلانے کے باوجود اللہ تعالیٰ کے دربار میں سرخ رو نہ ہو سکا، کیونکہ اللہ تعالیٰ کے دربار میں سرخ روئی کا جو فارمولہ ہے اسے اس نے فراموش کر دیا تھا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صدیقہ فرماتی ہیں، میں نے دریافت کیا، اے اللہ کے رسول، ابن جدعان زمانہ جاہلیت میں صلہ رحمی کیا کرتا تھا اور مسکینوں کو کھانا کھلایا کرتا تھا، کیا یہ سب باتیں اس کے حق میں نفع بخش ثابت ہوں گی؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، لا ینفعہ انہ لم یقل یوم رب اغفر لی خطیئتی یوم الدین۔ نہیں، یہ سب کچھ اس کے کسی کام نہ آئے گا، کیونکہ اس نے کبھی یہ نہیں کہا کہ اے میرے پروردگار، قیامت کے دن میری خطاؤں کو معاف کر دینا۔ اس کی سخاوت کے پیچھے صرف یہ خواہش کار فرما تھی کہ لوگ مجھے اچھا آدمی کہیں۔ وہ اللہ تعالیٰ کی رضا کا طلبگار نہ تھا۔ وہ حالت کفر میں مرا۔ آخرت میں کفار کے اعمال پراگندہ گرد و غبار کی طرح ہوں گے جن کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَقَدِمْنَا إِلَىٰ مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءً مَنْثُورًا۔ اور انہوں نے جو بظاہر نیک عمل کیے ہوں گے ہم ان کی طرف متوجہ ہو کر انہیں اڑتا ہوا پراگندہ گرد و غبار بنا دیں گے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، مَثَلُ الَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ أَعْمَالُهُمْ كَرَمَادٍ اشْتَدَّتْ بِهِ الرِّيحُ فِي يَوْمٍ عَاصِفٍ لَا يَقْدِرُونَ مِمَّا كَسَبُوا عَلَىٰ شَيْءٍ ذَلِكَ هُوَ الضَّلَالُ الْبَعِيدُ۔
جن لوگوں نے اپنے رب کے ساتھ کفر کیا اور ان کے نیک اعمال کی مثال راکھ کی سی ہے جس پر آندھی کے دن زور کی ہوا چلی، جو کچھ انہوں نے کمایا وہ اس پر ہرگز قدرت نہیں رکھیں گے، یہی پرلے درجے کی گمراہی ہے۔ اس آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ نے ان کافروں کے اعمال کی ایک مثال بیان فرمائی ہے جنہوں نے غیر اللہ کی عبادت کی، اللہ تعالیٰ کے رسولوں کی تکذیب کی اور اعمال کو غلط بنیاد پر استوار کیا، جس کی وجہ سے ان کے اچھے اعمال اس دن رائگاں ہو جائیں گے جب انہیں ان کی شدید ضرورت ہوگی، جیسا کہ اس راکھ سے کچھ حاصل نہیں ہوتا جس پر آندھی کے دن زور کی ہوا چلے اور وہ اسے اڑا کر لے جائے۔ اس طرح اللہ تعالیٰ نے کافروں کے اعمال برباد ہو جانے کی دو اور مثالیں بھی بیان فرمائی ہیں۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والذین کفروا اعمالهم کسراب بقیعۃ یحسبہ الظمآن ماء حتی اذا جاءہ لم یجدہ شیئا وجد اللہ عندہ فوفاہ حسابہ واللہ سریع الحساب، او کظلمات فی بحر اللجج یغشاہ موج من فوقہ سحاب ظلمات بعضها فوق بعض اذا اخرج یدہ لم یقد یراها ومن لم یجعل اللہ لہ نور فما لہ من نور۔ اور جن لوگوں نے کفر کیا ان کے اعمال چٹیل میدان میں سراب چمکتی ریت جیسے ہیں، پیاسا اس ریت کو پانی سمجھتا رہا حتیٰ کہ جب وہ اس کے پاس پہنچا تو اس نے وہاں کچھ بھی نہ پایا اور اللہ کو اپنے پاس پایا، پھر اللہ نے اس کا پورا حساب چکا دیا اور اللہ جلد حساب لینے والا ہے۔ یا کافروں کے اعمال گہرے سمندر میں اندھیروں کی طرح ہیں، جسے ایک موج ڈھانپتی ہو، اس کے اوپر ایک اور موج ہو، اس کے اوپر بادل ہو، غرض اوپر تلے اندھیرے ہی اندھیرے ہوں، جب وہ اپنا ہاتھ نکالے تو لگتا نہیں کہ اسے دیکھ سکے، اور جس کے لیے اللہ نے نور نہیں بنایا تو اس کے لیے کہیں بھی کوئی نور نہیں ہے۔ کفار کے اچھے اعمال بھی آخرت میں نہ صرف رائے گاہ ہوں گے بلکہ ان کے لیے کوئی وزن ہی قائم نہیں کیا جائے گا۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اولئک الذین کفروا بآیات ربہم ولقائہ فحبطت اعمالہم فلا نقیم لہم یوم القیامۃ وزنا ذالک جزاؤہم جہنم بما کفروا واتخذوا آیاتی ورسلی ہزوا۔ یہی لوگ ہیں جنہوں نے اپنے رب کی آیات کا اور اس کی ملاقات کا انکار کیا، چنانچہ ان کے اعمال برباد ہو گئے، لہٰذا روز قیامت ہم ان کے لیے کوئی وزن قائم نہیں کریں گے۔ یہ ہے ان کی سزا جہنم، اس وجہ سے کہ انہوں نے کفر کیا اور میری آیات اور میرے رسولوں کو ٹھٹھا بنایا۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ روایت بیان کی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، إِنَّهُ لَيَأْتِي الرَّجُلُ الْعَظِيمُ السَّمِينُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ لَا يَزِيدُ عِندَ اللَّهِ جَنَاحَ بَعُوضَةٍ وَقَالَ اقْرَؤُوا فَلَا نُقِيمُ لَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَزْنًا۔ قیامت کے دن ایک بہت بڑا اور موٹا تازہ آدمی آئے گا مگر اللہ تعالیٰ کے ہاں اس کا وزن مچھر کے پر کے برابر بھی نہیں ہوگا۔ پھر آپ نے فرمایا، یہ آیت کریمہ پڑھو، بس ہم قیامت کے دن ان کے لیے ترازو ہی قائم نہیں کریں گے۔ صدق اللہ العظیم۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد